بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں جن کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے گھر کے آداب کا بہت تفصیل سے ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے متعلق کچھ احکامات بیان فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امتیوں کے سامنے ایک مسئلہ بیان فرمایا، نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبی کی کسی بیوی سے نکاح کرنا امتی کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو خاص طور پر پردے کا حکم دیا۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو ایک خاص نصیحت فرمائی۔ وہ نصیحت یہ تھی کہ اے ایمان والو، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہو۔ ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کلام پاک کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات کی تلقین فرمائی، ان کو ہدایت کی کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام پڑھو۔ اب اس آیت مبارکہ سے متعلق چند خاص اور اہم باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ باتیں بڑی اہم ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کو دیکھیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ترغیب دیتے ہوئے کہا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور فرشتے پیغمبر پر رحمت بھیجتے ہیں۔ صلاۃ کا جو لفظ ہے اس کے دو معنی ہیں۔ صلاۃ کا ایک معنی ہے رحمت، صلاۃ کا ایک معنی ہے رحمت، صلاۃ کا دوسرا معنی ہے دعا۔ اللہ کی جانب جب صلاۃ کے لفظ کی نسبت ہوگی، اللہ کی طرف صلاۃ کے لفظ کی نسبت ہوگی تو معنی ہوگا اللہ اپنے نبی پر، اپنے پیغمبر پر رحمت نازل کرتا ہے۔ صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو پھر معنی ہوتا ہے دعا کرنا، یعنی فرشتے
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو اپنے محبوب اور ہم سب کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، ہم اس کی تجھ سے التجا کرتے ہیں، تجھ سے درخواست کرتے ہیں، تجھ سے گزارش کرتے ہیں۔ یہ معنی اس وقت ہوگا جب صلاۃ کے لفظ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اس آیت میں فرشتوں کا ذکر کیوں کیا؟ علماء نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ فرشتے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اس لیے کہ خدا نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، فرشتوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے متعلق کہا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے ذرے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جس چیز کا انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اب جب فرشتے اپنی پوری زندگی پیدائش سے لے کر ان کی موت تک کا پورا وقت نیکی میں، اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں لگائیں گے، اب جو مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایسی فرما برداری کرے اس کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد جو فرشتوں کا ذکر کیا وہ اسی مقصد کے تحت کیا کہ فرشتے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، وہ ایسی مخلوق ہے کہ ان کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے عجز و انکساری کے ساتھ فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو اپنے محبوب اور ہم سب کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ چلیے آگے بڑھیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اور فرشتوں کی دعائے رحمت کا ذکر کرنے کے بعد اب اپنے تمام بندوں کو اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم المرتبت ہیں، اتنے با اخلاق و کردار ہیں کہ ان پر اللہ اپنی رحمت اتارتا ہے، اور ان پر رحمت کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اب جب امتیوں کی طرف صلاۃ کے لفظ کی نسبت ہوگی تو اس وقت معنی ہے دعا کرنا، جیسے فرشتوں کے لیے معنی ہے دعا کرنا، اور کسی امتی کے طرف صلاۃ کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی بھی دعا کرنا۔ یعنی ایک امتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ تو بڑا، تیرے محبوب اور میرے پیغمبر بھی بہت بڑے، میں گنہگار بڑا چھوٹا آدمی، اے اللہ میں اپنے چھوٹے ذہن، چھوٹی معلومات کی روشنی میں اپنے پیغمبر کے مقام و مرتبے کو نہ جانتا ہوں نہ سمجھتا ہوں،
بس اورال مجھے اتنا علم ہے کہ میرے نبی تیرے محبوب بہت بڑے ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، تجھ سے گزارش کرتا ہوں، اے اللہ تو میرے نبی کے مقام و مرتبے سے زیادہ واقف ہے۔ اے اللہ تو مجھ گنہگار کی طرف سے اپنی شان کے مطابق میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ یہ مطلب ہے جب کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اس درود کا یہ مطلب ہے۔ اللہ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دو باتوں کی تلقین فرمائی۔ پہلی بات یہ کہ اے ایمان والو، تم اپنے پیغمبر پر ایک تو صلات بھیجو، دوسرے سلام بھیجو۔ اب صلات کسے کہتے ہیں، سلام کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر صلات اور سلام دونوں بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو آپ پر صلات اور سلام دونوں کا حکم دیا ہے۔ یا نبی اللہ، آپ پر سلام کس طرح کرنا ہے، آپ کو سلام کس طرح کرنا ہے اور آپ پر سلامتی کس طرح بھیجنی ہے، اس کا تو ہمیں پتہ ہے، مگر صلات کس طرح بھیجنا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیے۔ یہ تھا سوال۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نماز کے اندر تشہد پڑھتے ہیں، قاعدے میں جب بیٹھتے ہیں، اس تشہد کے اندر ہم آپ پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں سلام کے ذریعے سے بھی، اے اللہ ہمارے پاکیزہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شان کے مطابق سلامتی نازل فرما، رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما۔ یہ ہے سلام۔ صحابہ نے اسی کو کہا کہ یا رسول اللہ، قرآن کی اس آیت میں اللہ نے آپ پر صلات اور سلام دونوں کا حکم دیا ہے، آپ پر سلامتی کس طرح بھیجنی ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن صلات کس طرح ہوگا یہ بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا۔ یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو صلات بھیجنے کا طریقہ خود سکھایا ان الفاظ کے ذریعے۔
چونکہ اس درود کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کی آل پر، نیک لوگوں پر، سب پر سلامتی، رحمت، برکت، ہر قسم کی دعائیں ہیں، اور اسی طرح رحمت برکت کی دعائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ یعنی اس دعا میں ایک امتی کہتا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ جس طرح آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی آل پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائی، اور جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کو معزز بلند مرتبہ عطا فرمایا، ان کو برگزیدہ فرمایا، اے اللہ ہم سب کی دعا ہے کہ اسی طرح کی رحمت برکت ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما۔ یہ ہے درود۔ اب اسی آیت کے دوسرے حصے سے متعلق ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے آیت کے دوسرے حصے میں ایمان والوں کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اے ایمان والو، تم سب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ اب امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں عمل کریں گے، درود بھی پڑھیں گے، سلام بھی پڑھیں گے۔ اب ایک سوال، اگر کوئی امتی صرف نبی پر درود پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی امتی نبی پر صرف سلامتی بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے۔ صرف درود پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ صلی اللہ علی النبی، صلی اللہ علی النبی، اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ صرف سلامتی کی دعا بھی کی جا سکتی ہے، سلام بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ والسلام علی النبی، اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی فرما۔ دونوں بھی پڑھا جا سکتا ہے، صلاۃ اور سلام بھی پڑھا جا سکتا ہے، فقط صلاۃ بھی پڑھا جا سکتا ہے، فقط سلام بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یہ امت کے لیے باعث سعادت، باعث برکت ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، مجھ پر درود نہ ہو، وہ مجلس قیامت کے دن حسرت و افسوس کا سبب اور ذریعہ ہوگی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا، جس کسی مجلس اور محفل کے اندر آپ جمع ہوں، بھلے وہ محفل و مجلس دینی ہو یا دنیاوی ہو، اس مجلس کے اندر اللہ کا کچھ ذکر، نبی علیہ السلام پر درود شریف ایک مرتبہ صحیح ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس مجلس کے اندر اگر ہماری طرف سے کچھ اونچ نیچ ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر اور اپنے نبی پر درود کی برکت سے اس اونچ نیچ کو معاف کریں گے، اور
غلطیاں ہوئی ہیں تو خدا اس درود کی برکت سے ان غلطیوں پر متنبہ فرمائیں گے۔ کسی دینی مجلس کے اندر جب ایمان والے بیٹھتے ہیں تو ان لوگوں کے سامنے اچھا آئیے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں علماء نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو ساری امت پر زندگی میں ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا فرض ہے۔ ساری امت پر ایک مرتبہ زندگی میں درود و سلام پڑھنا یہ فرض ہے۔ لیکن اگر کسی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بار بار کیا جاتا ہے، حق تو یہ ہے کہ ہر مرتبہ پر آپ پر درود و سلام پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا ہر مرتبہ پڑھنا یہ لازم اور واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کسی دینی مجلس میں بیٹھیں، بار بار ذکر آئے تو کم از کم اس مجلس میں ہر شریک مجلس کو 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا لازم ہے۔ وہ 3 مرتبہ کا درود شریف پوری اس مجلس کے لیے کفایت کرے گا۔ پھر اگلی دینی کسی مجلس میں آپ حضرات بیٹھے تو پھر اس مجلس میں بھی 3 مرتبہ پڑھنا۔ درمیان میں جب جب آپ کو یاد رہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو پھر آپ کو درود پڑھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، سب سے بڑا بخیل اور کنجوس وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اس لیے جب بھی آپ کو یاد آتا ہے اور ذہن سننے والے کی طرف ہوتا ہے تو تب تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور جب آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے، آپ کو کچھ اور سوچیں ہو جاتی ہیں، اس وقت اگر آپ کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر کچھ چھوٹتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اس پوری مجلس کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ اب ایک اور اہم مسئلہ، درود شریف کب کب پڑھنا ہے۔ اس سلسلے میں مسلم شریف کی روایت موجود ہے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جب مؤذن اذان دے تو تم بھی وہی الفاظ کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ مثلا مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ مثلا مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ مؤذن جو کہہ رہا ہے تم بھی وہی کہو۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جب مؤذن اپنی اذان ختم کر دے تو پھر
اپنے نبی پر درود پڑھو اور وسیلے کی دعا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی اذان سنتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے اور پھر اذان ختم ہونے کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، پھر وسیلے کی دعا کرتا ہے، تو ایسے امتی کو میری شفاعت ضرور پہنچے گی۔ ایسے امتی کو میری شفاعت ضرور حاصل ہوگی۔ وسیلے کی دعا کیا ہے؟ وہی دعا ہے جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ وہ دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ یہ ہے وسیلے کی دعا۔ ایک ایمان والے کو بھلے اور دعائیں یاد نہ ہو ایک الگ چیز ہے، مگر یہ دعا ضرور یاد ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ وسیلے کی دعا ہے۔ اس دعا کے اندر ایک ایمان والا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن شفاعت کا حق عطا فرما، مقام محمود بلند ترین مرتبہ عطا فرما۔ ایک امتی درود پڑھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اب جو امتی یہ دعا کرے گا، اب تم دعا کرو مت کرو، خدا تو اپنے نبی کو شفاعت کا حق بھی دے گا، مقام محمود بھی عطا کرے گا، یہ طے ہے بات۔ لیکن اگر تم دعا نہیں کرو گے تو پھر نبی کی وہ شفاعت تم تک نہیں پہنچے گی۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ وہ مقام و مرتبہ ضرور عطا کریں گے، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس شفاعت میں آپ کو بھی شامل کرے گا۔ اس لیے یہ دعا ضرور یاد ہونی چاہیے۔ بڑی مختصر سی دعا ہے، تھوڑی سی توجہ اگر آپ حضرات کریں گے تو یاد ہو جائے گی۔ ایک تو درود پڑھنے کا موقع یہ ہے، دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے باہر نکلتے وقت جو دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی وقت کی، وہ ہے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ یہ جو دعا ہے اس سے پہلے درود پڑھنا۔ مختصر درود، اللہم صلی علی النبی الامی، بس آپ نے یہ درود پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دعا پڑھیے۔ اللہ کا نام لے کر سیدھا پیر رکھ کر مسجد میں داخل ہو جائیے۔ نماز پڑھ لی آپ نے، نماز سے فراغت کے بعد جب آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ موقع اور وقت بھی درود پڑھنے کا ہے کہ آپ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی النبی الامی، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھیے۔ داخل ہوتے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ بایاں قدم رکھ کر آپ نکل جائیے۔ اور اس کے علاوہ علماء نے لکھا ہے وضو سے فارغ ہونے کے بعد، وضو سے فارغ ہونے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے اس دعا سے پہلے درود پڑھے، پھر وہ دعا پڑھے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کلمہ شہادت ہے، کلمہ شہادت سے پہلے درود ہے، درود کلمہ شہادت، پھر یہ دعا۔ اسی طرح
آپ سو رہے تھے، اچانک نیند ہوشیار ہو گئی تو اس وقت بھی درود شریف پڑھیے۔ اس کے علاوہ زندگی میں جب کبھی کسی بھی موقع پر آپ درود پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن دو چیزیں ضروری ہے، عقیدت اور محبت۔ عظمت، عقیدت، محبت، اس کے ساتھ نبی پر درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ابھی چند سالوں سے ایک رسم سی شروع ہوئی ہے کہ اذان شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یا بعض جگہ درود شریف پڑھی جاتی ہے، پھر اذان دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ کوئی اسلامی تعلیم نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کوئی عمل اور طریقہ نہیں ہے۔ اگر اذان سے پہلے درود پڑھنا افضل ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیتے کہ بلال اذان سے پہلے درود پڑھو پھر اذان دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا حکم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نہیں دیا، اور حضرت بلال میرے اور آپ سے بڑھ کر عاشق رسول تھے، انہوں نے بھی اپنی پوری زندگی میں کبھی اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا۔ دین ہماری چاہت اور خواہشات کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کا نام ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جب جس وقت جس کام کو کرنے کے لیے کہا وہ کرنا وہ دین ہے، اور جب جس وقت اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کی وہاں پر خاموش رہنا یہ دین ہے۔ اور ایسے موقع پر جہاں اللہ اور اس کے رسول نے کچھ نہیں کہا وہاں پر اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کرنا یہ دین نہیں ہے۔ اضافے کا مطلب یہ ہوا، اضافے کا مطلب اللہ معاف کرے، اچھا سمجھا رہا ہوں، اچھا سمجھو۔ اضافے کا مطلب یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا، تمہارے کو معلوم ہوا۔ بات اتنی چھوئی نا جی۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اضافے کا مطلب یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دنیا میں اب تک جتنے علماء گزرے ہیں، محدثین، مفسرین، فقہا، کس کو نہیں معلوم تھا؟ ان کو معلوم ہوا۔ اس لیے ہاں آپ پڑھنا ہے پڑھ لیجئے، آہستہ پڑھ لیجئے، پورا دن پڑھیے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے اوقات کو تقسیم کر رکھا ہے اور میں اپنے اوقات کا ایک حصہ آپ پر درود و سلام کے لیے مخصوص کر دیا ہے، وہ وقت میں صرف آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ یا رسول اللہ، کیا یہ وقت کافی ہے؟ صحابی کا سوال تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کو کچھ بڑھا لو تو زیادہ بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، مثال کے طور پر اگر انہوں نے اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب میں
اس کو 1/3 کرتا ہوں۔ پہلے 1/4 تھا تو اب انہوں نے کہا میں اب 1/3 کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب یہ 1/3 بہتر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اور بھی بڑھا لو تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس صحابی رسول نے اور بڑھایا اور بڑھا کر کہا کہ یا رسول اللہ اب بہتر ہے آدھا وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ اور بھی بڑھا لو تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر نبی علیہ السلام اور اس صحابی کے درمیان بات چیت ہوتی رہی، یہاں تک پہنچی اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا سارا وقت آپ پر درود و سلام پر صرف کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی، جو کوئی میرا امتی اپنا پورا وقت مجھ پر درود و سلام میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی انعامات ہوں گے۔ پہلا انعام یہ ہوگا اللہ دنیا کے اس کے تمام مسئلے مسائل کو حل کر دے گا، اس کی تمام ضروریات کا تکفل فرمائے گا۔ بھئی اب وہ جو امتی ہے اپنا سارا وقت درود و سلام میں لگا رہا ہے تو اس کی زندگی کے جو ضرورتیں اور مسائل ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کا تکفل کرے گا۔ اور دوسری خوشخبری آخرت کی نجات، کامیابی، مغفرت نبی علیہ السلام کے قرب اور شفاعت پر مشتمل، اور دنیا کے ہموم و غموم کو اللہ تعالیٰ ایک لخت ختم کر دیں گے، ٹینشن فری۔ یہ جو امتی اپنے ایمان و یقین کے ساتھ جتنی بھی مرتبہ پڑھ سکتا ہے وہ ضرور پڑھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ کتنا پڑھنا وہ بتایا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کم سے کم کتنا پڑھنا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، جو کوئی میرا امتی مجھ پر صبح اور شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا میری شفاعت اس کو حاصل ہوگی۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے سب سے ادنا مقدار بیان فرمائی۔ ہر گیا گزرا امتی کا یہ حق بنتا ہے آخری درجے میں وہ اپنے نبی پر کم سے کم صبح شام 10 مرتبہ تو ضرور درود پڑھے۔ باقی جو لوگ نبی علیہ السلام کا اور قرب چاہتے ہیں، آپ کی نزدیکی چاہتے ہیں، آپ کے پاس مقام و مرتبہ چاہتے ہیں، تو پھر ان کو اپنے معمولات میں اسی قدر درود شریف کا اہتمام کرنا ہے۔ بس 1-2 باتیں اور عرض کر کے آج کی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لوگوں، درود گناہ کو جتنا تیز بجھاتا ہے، درود گناہ کو جتنا تیز ختم کرتا ہے، پانی بھی آگ کو اتنا تیز نہیں بجھاتی۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتی جب بھی دعا کریں تو اپنی دعا کے شروع میں بھی درود ہو، اخیر میں بھی درود ہو۔ جس دعا کے شروع اور اخیر میں درود ہوگا وہ دعا اللہ کے پاس شرف قبولیت حاصل کرے گی، اور جس دعا میں درود نہیں ہوگا وہ دعا لٹکی ہوئی ہوگی۔
اللہ تک نہیں پہنچے گی۔ اس لیے اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں کے اندر درود کا خاص اہتمام کریں۔ درود کے اہتمام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دعا ڈائریکٹ اللہم صلی علی سے شروع کریں، یہ بھی غلطی ہے۔ بہت سارے ناواقف لوگ یوں کرتے ہیں کہ دعا شروع کرتے ہیں، پہلے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، پھر دعا، پھر آخر میں درود پڑھتے ہیں۔ اس سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت میں 3 چیزیں ہیں، نبی علیہ السلام نے خود فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف، سب سے پہلے کیا ہونا دعا میں؟ اللہ کی تعریف و توصیف۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ نمبر 3، پھر اپنی جو ضرورت ہے اس کو اللہ کے سامنے رکھنا۔ جب آدمی اس مرحلے پر اپنی دعا کرے گا تو پھر وہ دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔ اب اگر کوئی آدمی دعا ڈائریکٹ درود سے شروع کرتا ہے تو اس درود تو پڑھا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ کی تعریف و توصیف کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کا جو سب سے خوبصورت جملہ ہے وہ وہی ہے جو اکثر دعا میں پڑھتا ہوں، لک الحمد لک الشکر یا اللہ، لک الحمد لک الشکر یا اللہ۔ اے اللہ، ہر قسم کی تعریف آپ کے لیے ہے، اے اللہ ہر قسم کا شکر آپ کے لیے ہے۔ یا پھر اسی کا دوسرا جملہ ہے، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ یہ جملہ یا وہ جملہ، کم از کم یہ جملہ آپ پڑھیں گے تو خدا کی مکمل تعریف، مکمل شکر آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام پر درود پڑھیے، پھر اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھیے۔ بس یہ چند مختصر سی باتیں تھیں جو اس وقت اس آیت مبارکہ کے روشنی میں ذہن میں آئیں تو عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھنے کی جو تلقین کی ہے، اللہ اس تلقین پر عمل کی سب سے پہلے مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایمان والے کو اللہ اپنی زندگی کا کچھ حصہ درود پاک پڑھ کر اپنی نجات اور اپنی قبر کی روشنی کا سامان کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔